الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيد الأسر مخفي الوجود والسر الله تعالى في كل موجود مغفرة الدائر والمنصور لواء المقام المنصور المولى بالحق أبي القاسم محمد بن عبد الله عليه وسلم سبھی کے بڑے یا ایھا المشتاقون نبی جماله بدل العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بعد الصلاۃ خدا عزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اس کے محبوب کی اس کا ذکر کرنے پہنچے جس کا ذکر وہ کرنا پسند کرتا ہے. ایک ذکر ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا اور ایک ذکر ہے جس کو پسند کرتا ہے. جس کا ذکر کرنا وہ پسند کرتا ہے اور ہم وہ اس کے فرشتے جس کا ذکر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد اور آل محمد کا ذکر ہم وقت فرشتے بھی کرتے ہیں، رب بھی کرتا ہے. تو اس کے ذکر خیر میں اور اس پر اترنے والی آیات کے مجموعے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور تشریحات کے سمجھنے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا. یہ خدا العزت کا بڑا شکر ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھلائی کی اعلیٰ ترین قسم ہے. بے شک بندے کے ساتھ بھلائی کی اعلیٰ ترین قسم رب تعالیٰ کی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے دین کا علم عطا فرماتے ہیں. اور یہ الحمدللہ یہاں موجود ہے. یہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی اور خیر چاہتا ہے اور ہمیں خیر کی طرف دعوت دی اس نے اور ہمارے قلب میں اسے لبیک کہا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے ہمارے قلب کی کیفیات کو کہ ہم ہمہ وقت اس کے ذکر خیر کو لبیک کہتے ہیں. سرمایہ کلام میں سورہ آل عمران کی آیت جو ہماری چل رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. کل 360 آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنوا کی اور سب کا سرنامہ جو ہے نا وہ مولا علی کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ 360 آیتیں ہیں پورے قرآن میں اور ہر آیت کے اندر جو مخاطب ہے وہ مولا علی کے ساتھ. وہ مومنین کے سردار ہیں اور ان سے خطاب ہو رہا ہے اور تمام ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ سے ڈر جیسا کہ اسے ڈرنے کا ہے اور تو ہرگز نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی تمہیں ہر حال میں اس کام کی کوشش کرنی ہے، تمہیں دین پر مرنا ہے. دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہے کہ بندہ اپنی موت پلان کرے اور بندہ دین پر مرے. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ آسان نہیں ہے، دین پر مرنا مشکل ہے. ہم جو جی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دین پر ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہیں وہ ظنی قبول ہوتے ہیں. ہمارا ظن یہ کہتا ہے کہ یہ عمل ہم نے جو نماز پڑھی ہے عائشہ کی تو قبول ہو گئی ہوگی. ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو روزے رکھے تھے قبول ہو گئے ہوں گے. ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ہمارا قلب یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو قربانی کی تو قبول ہو گئی ہوگی. ہم نے حج کیا، زکات دی، فطرہ دیا، صدقہ دیا، وہ سب قبول ہو گیا ہوگا. یہ ہمارا ظن ہے، رب سے گمان ہے، لیکن یقین کی منزل نہیں ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا جب تک کہ یہاں آپ بند ہوگی نہیں اور وہاں اعمال کھلیں گے نہیں، پتہ چلے گا نہیں. یہ ظن کی کیفیت ہے جو میں نے محسوس کیا.
جو میں نے سوچا، جو میں نے سمجھا کہ ہاں یہ کیفیت ہے، یہ بات ہے، صورتحال ہے کہ ہاں میں اللہ سے امید کرتا ہوں، میں نے عبادت کی ہے، میں نے ذکر کیا ہے، میں نے اس کا نام لیا تو قبول کر لینا، یہ ذریعہ القبول، قطعی القبول کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنا ہر حال میں ایمان پر ہے، تو جب میرے حال اور احوال پہ ہی پتہ نہیں لگے گا کہ وہ اسلام پر ہے یا نہیں ہے، تو پھر میری موت کا کیسے پتہ لگے گا؟ جو جس سال لکھتا ہے اس سال میں مرتا ہے۔ اگر میں گمراہی کے بے عالمی کے اندر جی رہا ہوں تو میں مروں گا دوسری طرح سے، اگر میں ہدایت پر اور نیکی کے کاموں میں جی رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جی رہا ہوں، میں ایمان پر جی رہا ہوں تو مروں گا ایمان پر، میں منافقت پہ جی رہا ہوں تو مروں گا منافقت پہ۔ بہت سے لوگ بہت منافق ہوتے ہیں، تو اگر میں منافقت پہ جی رہا ہوں تو منافقت پہ مروں گا، اور میں اگر کوئی بندہ شرک اور کفر پہ جی رہا ہے تو وہ اس پہ جی مرے گا۔ تو یہ کیفیات ہے موت کی۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ شریف میں طواف کرتے تھے، توجہ کیجیے گا سنتے تھے، لوگ بیت اللہ شریف میں طواف کرتے تھے تو عبداللہ بن عباس آپ تشریف فرماتے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اگر زمین کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے تو اہل دنیا کا جینا دوبر ہو جائے گا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی خوراک سکون کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اب سوچیں جس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ کیوں دوبر ہو جائے گا جینا؟ یہ اس کی آگے تفسیر آتی ہے کہ جینا دوبر ہو جائے گا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی خوراک یہی ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو زقوم جو ہے قرآن کے مطابق جہنم میں اگنے والا ایک پودا ہے جو کڑوا، زہریلا اور کانٹے دار درخت کا نام ہے، یہ زقوم۔ یہ دو چیزوں کی خوراک ہے جو گلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹوں میں کھولے گا، کوپر کی طرح ان کے پیٹ میں کھولے گا۔ کوپر کوئی ہمارے گھر میں پانی ابلتا ہوا چائے کا پانی نہیں ہے جو 100 سینٹی گریڈ میں بوائل ہونے لگے گا۔ پانی کا بوائلنگ ٹیمپریچر 100 سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں طالب علم بھی اور عالم بھی دونوں سمجھتے ہیں کہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 100 سینٹی گریڈ ہے، لیکن کوپر کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 سینٹی گریڈ کی، وہ ہزاروں میں۔ تو جہاں پر ہزاروں ٹیمپریچر ہوگا، ہزاروں ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہوگا، تو کیا عالم ہوگا اس وقت کا، اور اس ٹیمپریچر کی شے ہمارے پیٹ میں ہو جس کے اللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس چیز سے بچائے مومنین کو، جس کے پیٹ میں وہ جائے گی وہ غذا، تو سب پیٹ میں کیا عالم ہوگا؟ پیٹ میں ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر ابل رہا ہوگا اور وہ کھول رہا ہوگا اس سے، عجیب کیفیات ہوگی۔ اور قرآن کی صورت اچھا یہ جو ہے نا عرب کا درخت ہے، صحرائے عرب کا، اور یہ پودا ہے اور زیادہ نجد میں پایا جاتا ہے، نجد جہاں سے نبی علیہ السلام نے بتایا فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کو عام طور پہ اوپر کا درخت اور ناک پنی بھی کہتے ہیں، بڑا کانٹے دار ہوتا ہے۔ آپ نے شاید شکل دیکھی ہو، ہاں اس کی شکل یوں کر کے ہوتی ہے اوپر کی، اور ناک پنی پھر کانٹے ہوتے ہیں۔ قرآنی حوالے کے اندر سورہ طوفان میں اس کا ذکر ہے، سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ پڑھنے والے اس کا روز ذکر پڑھتے ہیں۔ سورہ واقعہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس نے نبی علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں 5 صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس میں ایک سورہ واقعہ بھی ہے۔ اس میں عذاب قبر اور جہنم کا وہ منظر پیش کیا گیا ہے، اس کے خوف سے بندے کا دل لرز جاتا ہے۔ جہنم کی تہہ سے نکلنے گا اور اس کا پھل بدصورت اور خوفناک ہوگا، جسے شیطان کے سر۔ شیطان کے سر ایسے ہی ہے جیسے اوپر کا جو ہے پیڑ کا پھل ہوتا ہے۔ ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں جگہ پر۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہنم کا درخت بالکل مختلف ہے، اس کا پھل اور یہ دنیا میں جو مل رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا پھل کھانا، اس کی خرید و فروخت کرنا حلال اور جائز ہے، دنیا میں بھی یہ بکتا ہے، اس کی خرید و فروخت بالکل جائز ہے، حلال ہے دنیا میں۔ لیکن سمجھانے کے لیے، جیسے جنت کا سیب دنیا کے سیب کی طرح نہیں ہوگا، جنت کا سیب دنیا کے سیب کی طرح نہیں ہوگا، لیکن سمجھانے کی بات ہے جنت میں بھی سیب ہوگا، سیب جنت کا پھل ہے،
جو آپ دنیا میں کھاتے ہیں وہ صحیح قسم کا پھل نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا گیا، تو چیزیں مثال دی جاتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے، ورنہ تو بغیر مثال کی کوئی چیز سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے روایت پڑھی ہے ترمذی شریف میں، 67 کے اندر، ابن ماجہ میں، اس کے بعد ابن حبان میں، حاکم میں، پھر امام ترمذی اس کو حسن لکھتے ہیں اور امام حاکم اس کو کہتے ہیں یہ تو بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح حدیث ہے، صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اسے نار جہنم سے دور کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے نار جہنم سے دور کر دیا اور جنت داخل کیا جائے، اور اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرتا ہو جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے دور اور جنت سے قریب کر یعنی جنت داخل کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھے اور یوم آخرت پہ ایمان رکھے، اور اس کے بعد اس کے لوگوں سے اس میں معاشرت اچھی ہو اور وہ ویسا ہی سلوک کرتا ہو جیسا وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کرے، جیسا رب آپ کے ساتھ سلوک کرے، آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں ویسے سلوک لوگوں کے ساتھ کریں، اللہ وہی سلوک آپ کے ساتھ کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ چچا جان اللہ تعالیٰ میری جو بات مانتا ہے تو آپ بھی رب کی ویسی ہی مانے جیسی میں مانتا ہوں، اللہ آپ کی بھی ویسی ہی مانے گا جیسی میری مانتا ہے۔ تو بس جب آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو اللہ سے آپ امید رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کرے گا، تو بس پھر وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ اور اگر آپ دل میں امید کچھ اور رکھتے ہیں اور امید کے بعد عمل کچھ اور کرتے ہیں تو اگر ہوگا وہ سلوک جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں صاحب الدنیا من تحب ان تلقى في الاخرة، اس دنیا میں تو ان سے دوستی کر لے جس سے آپ آخرت میں ملنا پسند کرتے ہیں۔ اب آپ آخرت میں جس سے ملنا چاہتے ہیں نا اس سے دنیا میں دوستی کر لیں۔ اب ہم کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کبھی اپنے دل سے پوچھیں، کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کس سے ہم ملنا چاہتے ہیں؟ تو لوگ چاہتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہے، میری مشکل کشا سے ملاقات ہے، میں سرکار غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہوتا ہوں، میں حضور غوث پاک کے سائے شفقت میں کھڑا ہو جا کر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بات، یہ صورتحال جو ہے یہ ہماری ملاقات کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ان سے ملنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ دنیا میں سے دوستی کریں۔ ان سے دوستی کرنا انتہائی آسان ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ قیامت میں تو دیکھ کر سبھی مان جائیں گے، آج ہے ماننے کی بات، جو آج مان لے گا اسی کے لیے راستے کھلے ہیں۔ جب تک تیری سانس چل رہی ہے، تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نامہ اعمال تیرے سے چھپے ہوئے ہیں، جب تک موت کا فرشتہ نازل نہیں ہوا تو جو کر لے گا وہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اگر تک دیگر سانس آ جائے اور وہ اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، آخری لمحے میں بھی توبہ قبول فرمائے۔ تو بس آپ آج کا دن ضائع نہ کریں اور یہ موقع کو ختم نہ کریں۔ یہ تو حسینی فیض ہے، یہ تو در باب العلم کا فیض ہے کہ ہم اس جگہ جمع ہوئے ہیں حسین کے نام پر، اور اگر ہم آج یہ کر لیں، آج اسے منا لیں، آج اس جگہ بیٹھ کر اسے منا لیں تو بس ہمارا بیڑا پار جائے گا، ہمارا بیڑا پار جائے گا۔ بزرگ فرماتے کہ اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کے ذکر سے محبت ہے۔ مجھے کیسے پتہ لگے اللہ سے محبت ہے؟ تو اللہ کے محبت کی نشانی اللہ کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ سے عداوت کی علامت اللہ کے ذکر سے بیزاری ہے۔ لوگ جو اللہ کے ذکر میں نہیں بیٹھتے، نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں محفلیں ہوتی ہیں تو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ذکر سے بیزار ہوتے ہیں۔ ذکر میں کوئی ذوق و رغبت نہیں تھی، ان کی رغبت صرف کھانے میں، وہ باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کھانا شروع ہوتا ہے سارے کرا دیتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے نا، یہ ذکر سے دوری ہے، بیزاری ہے۔ یہ جو بیزاری ہے نا، بس یہ اللہ سے دوری کے علاوہ ہے، یہ عداوت کے علاوہ ہے۔ کیونکہ
کثرت ذکر شیء، الحب علامت الحب، کثرت ذکر شیء، کسی شے کے محبت کی علامت اس کا ذکر ہے. میں کثرت سے ذکر کروں گا تو ہی مجھے فائدہ ہوگا، ادروائز جو ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت ساری نیکی نہ کر سکو تو کم از کم سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں شامل ہونے کے لیے یہ کرتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہم نے 2 روز پہلے پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا آیت نمبر 32 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے سلامتی لے کے اتریں گے. موت کے فرشتے اور ان کے نکیر اس کے لیے سلامتی لے کے نکلیں گے. تو جو سلامتی لے کے نکلیں گے نا موت کے فرشتے اور ان کے نکیر، تو وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آئیں تو آپ ہی کر جائیں. آقا علیہ السلام فرمائیں کہ جسے آل محمد کی محبت میں موت آ جائے، حضور فرما رہے ہیں جسے میرے آل کی محبت میں موت آ جائے تو موت کا فرشتہ اور منکر نکیر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. بتاؤ جس کے لیے موت کا فرشتہ جنت کی بشارت لے کر آئے، موت کا فرشتہ تو جس پہ آ جاتا ہے اس کا حالت خراب جاتا ہے. موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد تو بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، سینسز کام نہیں کرتے. پھر جس پر زبان پہ کلمہ جاری ہے نا وہ بندہ کرم کی علامت ہے، یہ تو رب کی کرم کی علامت ہے کہ آخری وقت میں بھی کرم ہو رہا ہے. تو موت کا فرشتہ اور منکر نکیر اس جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ قرطبی میں تفسیر قرطبی میں امام قرطبی لکھتے ہیں جلد 16 اور صفحہ نمبر 23 پر. تو بس وہ محبت آپ بہت ساری نیکی کر سکتے ہیں تو محبت کرنا شروع کریں. پنجتن پاک سے آپ شدت کی محبت کریں، ان کے ذکر سے محبت کریں، ان کی یاد سے محبت کریں. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی. بس آپ ہو، آپ کا قلب ہو، آپ کا رب ہو اور ان کی یاد ہو. مطلب آپ اور آپ کے رب کے درمیان ان کی یاد وسیلہ بنے گی تو کیا معاملہ ہوگا، کیا عالم ہوگا اس وقت کا جب آپ اور آپ کے قلب کے درمیان ان کی یاد وسیلہ بن جائے گی. تو رب آپ سے کتنا راضی ہوگا کہ جس کا نام وہ لے رہا ہے اسے یاد آپ بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس کا نام وہ لے رہا ہے اسے یاد آپ بھی کر رہے ہیں، جس پر درود وہ بھیج رہا ہے اسے یاد آپ بھی کر رہے ہیں. اب اس کی محبت میں آپ آنسو بہائیں، ایک وہ یاد کر رہے ہیں ایک آپ یاد کر رہے ہیں، تو پھر آپ رب سے کنیکشن کتنا قریب ہو جاتا ہے، کتنا جڑ جاتا ہے. ورنہ رب ہم سے کتنی دور ہے یہ تو ہمیں خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ رب ہم سے کتنی دور ہے. بس یہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہم رب سے کتنی دور ہیں اور کیا قریب ہونے کا راستہ ہے تو بس یہ راز ہی تو ہے جسے سمجھانے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. مولانا روم کی جو مسلک شریف ہے نا 6 جلدوں پر، یہ پوری جو ہے نا تفسیر ہے قرآن شریف. یہ قرآن کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتی ہے بندے کو، روم کی تفسیر ہے. اور وہ واقعہ قلم نہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کی بات کرنا شروع کی، عبادت کرنا شروع کی اور ایسی عبادت کرنا شروع کی کہ اس سب چیزوں کو بھول گیا. پھر گھر کا سامان ایسے سے ختم ہونے لگا، اس کی عبادت میں اسے وقت نہ دیا، گھر کا سامان ختم ہونے لگا، سامان سارا گھر کا ختم ہو گیا. جب سامان ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کی عبادت میں عالم یہ تھا کہ گھر کا سامان ختم ہو گیا، آخر کار گھر بھی بیچنا پڑ گیا. اس نے گھر بھی بیچ دیا، بچہ عبادت وہ بھی ختم ہو گیا. اس کی عبادت بھی لگا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب وہ موت کے انتظار میں، وہ شخص موت کے انتظار میں نکلا. وہ راستے بس جہاں صبح ہو گئی جہاں شام ہو گئی بس وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ اب موت کا انتظار فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے. موت کے انتظار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، کبھی کو کھانا مل جاتا ہے کھا لیتا، نہیں ملتا بھوکا رہتا. اب کہتا تو میں مر ہی جاؤں گا، کچھ بچا نہیں میرے پاس. تو مولانا فرما رہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا شخص. تو سواری پوچھی گھوڑوں کی، تو گھوڑوں کی زین وین دیکھ کر تو حیران پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا اتنی زین بھی سونے کی ہے، گھوڑوں میں جو سپاہی بیٹھے ہیں ان کے اوپر سر کے اوپر جو ٹوپی رکھی ہے وہ سونے کی. اب اتنے سونے میں لدا ہوا گھوڑا، چاندی کی نیامیں، اس طرح کی صورتحال. اس نے کسی پوچھنے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے علاقے میں ایک بادشاہ رہتا ہے، یہ اس کی فوج ہے جس کا لشکر جا رہا ہے. اس نے سنا کہ فوج ہے کسی بادشاہ کی اور اس کا لشکر جا رہا ہے، یہ خاص فوج ہے بادشاہ کی.
یہ بادشاہ کی خاص پہنچ، اس کا لچا جا رہا ہے، اس کے دل پہ لگ گئی یہ بات. وہ جو عبادت کر رہا تھا بندہ سے دل پہ لگ گئی بات. اس نے چھوٹتے ہی دل میں کہا اے بادشاہوں کے بادشاہ، اسی بادشاہ سے سیکھ لے اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے ہیں. بہت بڑی بات کہہ دی. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ کسی بادشاہ سے سیکھ لے اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے ہیں. میں روٹی کو دانے شکینہ کو ترستا ہوں تیری عبادت کر کے بھی. کچھ دن گزرے، جہاں وہ سویا ہوتا تھا وہاں اس کے پاس ایک بزرگ آئے. صبح اس کو اٹھا کر لے کے گئے، ہاتھ پھاڑ گئے اور لے جانے کے بعد ایک میدان میں لے گئے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ وہی بادشاہ کے سپاہی جو اس روز گزر رہے تھے. کسی کا دھڑ پڑا ہے گھوڑے پہ، کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی گئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، اور اسی لنگڑاتے محل کی طرف واپس جا رہے ہیں. کسی خون بہ رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی مرا ہوا ہے. جب یہ بات دکھا دی نا تو بزرگ سے پوچھتے ہیں آپ کون؟ تو یہ منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے خواب میں اشارہ ہوا. بزرگ کہہ رہے ہیں مجھے رب کی طرف سے خواب میں حکم ہوا کہ میں جا کر تجھے یہ منظر دکھاؤں اور پھر کہوں اور پھر تجھے یہ بتاؤں کہ اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے. اے بندے، تو ان غلاموں سے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنا تو سیکھ لے. سبحان اللہ. تو نے مالک کو کہہ دیا کہ ان کو نمازنا سیکھ لے، تو ان کی وفاداری کو تم سیکھ لے، تو ان کی طرف وفادار ہو جا، میں تجھے ایسے ہی نماز دوں گا. آج ہم اپنے رب سے وفادار نہیں. ذرا سے تکلیف آئی، ذرا سے تکلیف آ جائے ہم فوراً اس کا جو ہے شکوہ کرتے ہیں. ہم بالکل شکوے کے عادی ہوتے ہیں، بہت بری طرح شکوے کرنے کا عادی ہوتے ہیں. شکر کا کلمہ ہمارے زبان پہ آتا نہیں ہے. بس ہے کیا؟ میرے پاس ہے کیا؟ کس بات کا شکر ہے؟ کیا ہے؟ تو اب روح فرماتے ہیں تجلی تھی نات تھی یا نور. روح فرماتے تجلی نات تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. تجلی نات تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. وہ شہرت سے بھی ہے نزدیک، وہ شہرت سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرت ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. وہ قریب ہے لیکن ہم اس سے میلوں دور ہیں. میلوں کیا، کروڑوں میل دور ہیں. ہم بہت دور ہیں اس سے، اپنے رب سے. وہ ہمارے قریب ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہیں. جس روز ہم اس کے قریب ہو جائیں گے نا، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، ایک طرف ہاتھ سے بچتی نہیں ہے نا. جس روز ہم قریب ہو جائیں گے معاملہ سے اتر جائے گا. اب اگر حالات بدلنا چاہتے ہیں نا تو بزرگوں نے نسخہ لکھا ہے. اگر نسخہ لکھا ہے اور یہ سیکھ کر چلے جائے نا تب زندگی بدل جائے گی. اس نسخے سے اپنی زندگی بدل جائے گی. آپ کسی کو دے نہیں سکتے کوئی بات، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا کوئی مسئلہ نہیں، نہ دیں. لیکن کیا ہوگا اگر آپ پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. شکر کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، شکر کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. بہت سارے ایسے مریض ہیں جب صبح اٹھتے ہیں ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، سلوشن ٹیپ لگا کر ان کی آنکھ کھولی جاتی ہے اور پل کے اوپر کر دی جاتی ہے. اسے دیکھتے ہیں اور پھر جب ٹیپ ہٹا دیا تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. وہ اپنی پلکوں کو اپنی قوت سے کھول نہیں سکتے، ان کی نروس سسٹم یہ کام کرتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سانس کے لیے آکسیجن لگی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، ان کو سانس نہیں آ رہی ہوتی ہے. نارملی آپ آکسیجن نہیں لے پاتے. آپ الحمدللہ نہ آپ وینٹیلیٹر پہ ہیں، نہ آپ کی آنکھ کو یہ مسئلہ ہے، نہ آپ کے ہاتھ کو مسئلہ ہے، نہ پاؤں کو مسئلہ ہے. جس سے بھی صحیح ہے. آپ چبا کے کھا رہے ہیں، منہ میں نلکی نہیں لگی، ناک میں نلکی نہیں لگی ہے، پیشاب کرنے کو چلے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر نہیں لگا ہوا ہے. آپ کو کوئی بیماری کو پریشانی نہیں ہے. 20 وجوہات ہیں. آپ کا پھیپھڑا اتنا مضبوط ہے کہ 8 ارب کی آبادی ہے دنیا میں، اس کے باوجود آپ سانس کھینچ کے آکسیجن لے لیتے ہیں. تو یہ سارے جو کمال اور احسان ہے نا رب کے آپ پر، جس کو آپ نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. جب لیٹے نا بستر پہ تو اپنے جسم میں موجود کم سے کم 10 چیزوں پہ 10 بار الحمدللہ تو کہیں کہ مالک اس کا شکر ہے، مالک اس کا شکر ہے، مالک اس کا شکر ہے. جب آپ یہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں گے تو خود بخود آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. ہمیں ملا ہی کیا، ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے آپ کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑے ہیں،
پاؤں میں پہننے کو سینڈل جوتی چپل ہے، آپ کے پاس چیزیں مہیا ہیں، سر ڈھانپنے کو بس ٹوپی ہے، آپ کرتا بھی تو خیال کریں جن کے پاس یہ بھی کوئی سب نہیں، جو قحط زدہ علاقے میں، جو کھانے کو نانے شبینہ کو ترستے ہیں. آپ کی ملکوں سے امداد جاتی ہے نا کئی ملکوں میں جہاں بم تو برستے ہیں لیکن روٹی نہیں برستی. ان علاقوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غزہ کی پٹیوں کے بارے میں جہاں بم تو گرتے ہیں روٹی نہیں گرتی. یوں لوگ میں جو ہمیں روٹی نہیں دے رہا ہوتا، سوچے نا کہ پھر معاملہ کس کا بہتر ہے؟ سکون میں کون ہے؟ اطمینان میں کون ہے؟ آپ کو کون سا بم لگا؟ کون سی گولی لگی؟ کون سی پریشانی ہوئی؟ یار چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، سستی ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ روٹی کھا تو پھر بھی رہے نا، پریشانی تو کوئی بھی نہیں ہے نا، پھر بھی آپ کو کھانا تو ملتا ہی ہے نا. تو پھر ایسی کیسی بات ہے کہ ہم شکر ادا کریں؟ اگر بس شکر ہونے کی، شکر وہ شے ہے جس کے بدلے میں ساری نعمتیں ملتی ہیں. ایک چیز شکر وہ شے ہے جس کے بدلے میں ساری چیزیں ملتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت محبت رسول. یہ اس کے خزانے میں کمی نہیں، لیکن یہ نعمت سب کو ملتی نہیں. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ کے، لیکن یہ نعمت سب کو ملتی نہیں ہے. جو شکر کی نعمت ہے پر ہو جاتا ہے نا تو اسے ملتی ہے، بس اسے ملتی ہے محبت رسول کی نعمت. رسول اللہ کی جو عشق کی محبت ہے، دولت ہے، یہ خزانہ اسے ملتا ہے جو شکر کرتا ہے. حضور خود فرماتے ہیں نا حسین منی وانا من حسین. یہ نعمت عظمیٰ پانے کا اور اس در تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ نعمت عظمیٰ جسے کہتے ہیں نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. درود بلند آواز سے پڑھا کریں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود وال. اب اس کو ایک الگ پہرائی سمجھیں. اس حدیث کو سنی تو بہت بار ہے، ہزاروں بار سنی ہے، زبان یاد ہے بچے بچے. حسین منی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ کئی بار سنی. اس کے معنی کیا ہے؟ اب اس کے معنی یہ کہ حسین مجھ سے یہاں تک کچھ ہو گیا، میں حسین سے ہوں. نہیں، اب سن 60 ہجری کے بعد کوئی رسول خدا سے، سن 61 ہجری کے بعد کوئی رسول خدا سے ملنا چاہے، اس در تک پہنچنا چاہے تو اس کا واحد راستہ حسین ہے. سبحان اللہ. حسین کو چھوڑ کے، حسین کو چھوڑ کے کوئی بھی شخص وہاں تک آ سکتا نہیں، حضور سے رابطہ قائم کر سکتا نہیں، تعلق جوڑ سکتا نہیں. جسے ملا ہے در حسین سے ملا ہے. جو حسین سے لینا چاہے بس وہی لے گا. تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ اب حسین و منی من حسین. نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، صحیح ہے. یہ لفظ تو آپ بھی کہتے ہیں، تو کیا جو سامنے کھڑے تھے ہیں تو صحابہ کی اولاد، نسب تو ختم نہیں ہوتا نا. کوئی یزیدی ہو جائے تو اس کا نسب تو ختم نہیں ہوتا نا. ہے تو صحابہ کی اولاد اور ہے وہ تابعین. صحابہ کی اولاد ہے اور تابعین ہے. خود جو صحابہ کی اولاد کی تابعین تو ہے نا، کہ صحابہ کو دیکھا تو مانے تھے، صحابیوں کو دیکھنے والا تابعین. اب وہ جو لشکر ہے سامنے نا، وہ صحابہ کی اولاد بھی ہیں، کچھ تابعین بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن یزید کے لشکر اور حق سے بھٹکے ہوئے. تو کسی کا ایمان معتبر نہیں، کسی کا ایمان معتبر نہیں، کسی کی محبت معتبر نہیں. اب نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، حافظ وہاں پر بھی ہے، عالم وہاں پر بھی ہے، قاری وہاں پر بھی ہے، اور نماز ہو رہی ہے. خیام حسینی میں بھی اذان ہو رہی ہے اور یزیدی میں بھی اذان ہو رہی ہے. وہاں بھی نماز ہو رہی ہے، یہاں بھی نماز ہو رہی ہے. اور یہاں پڑھ رہے حسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور وہاں وہ پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ اس وقت نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، بس ایک حسین ہے. وہ حسین جو سامنے ہے ان کے، اور اس کے اس پار سب بنا کر پڑھ تو رہے کہ آل محمد، لیکن آل محمد. لیکن یہ غور نہیں کر رہے کہ جس حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے ہم، جس زمین کے لیے، جس رہ کی گورنمنٹ کے لیے، جس تھوڑے سے حکومت کے لیے ہم نے حسین کے خلاف محاذ بلند کر دیا، یہ تلوار نکال دی، لیام سے باہر کر دی، وہ حسین تو ہمارے سامنے. اب ہوتا یہ ہے کہ کیفیت جب بندہ حق سے ہٹ جائے تو پھر اس کو حق سمجھ میں نہیں آتا. کوئی کتنا بھی سمجھا دے
until unless کہ خود امام حسین آ کے سمجھا لیا. ابو جہل کو رسول اللہ نے سمجھایا تھا اور اس کے دروازے پر 13 سال میں اس کے دروازے پر 3000 بار گئے. بھلے 3000 بار نبی علیہ السلام نے دعوت دی کسی کو اللہ کا حبیب آ کے اس کے دروازے پہ دعوت دے اور پھر وہ دین قبول نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے بھی یہ ہدایت ہم دیتے ہیں آپ مینس کے ہم جسے چاہتے ہیں جس کا دل ہم آپ کی طرف کر دیتے ہیں وہی آپ کو کلمہ پڑھتا ہے. یہ صورتحال یہ حسین وہ واحد راستہ ہے جس کے بغیر جسے چھوڑ کر میں رب تک تو کیا رسول تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اور جسے پکڑنے کے بعد حسین وہ نعمت عظمیٰ ہے اس کائنات میں. نعمت عظمیٰ کا نام حسین ہے جس سے میں رسول خدا تک اور رسول سے رب تک جا سکتا ہوں. ادروائز کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 22.5 لاکھ مربع میں تعبیر اتنا زیرک سمجھدار انسان وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا تھا کہ اگر حسین تمہیں کہہ رہے تھے نا کہ تمہارا باپ ہمارے نانا غلام ہے تو تم لکھوا لیتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روایت غلط ہے یہ روایت بن غلط ہے. ارے روایت بن غلط ہے اس کے 2 تدبیر. ایک سن لیں آپ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بچے غصے میں کسی بات پر ناراض ہو کر وہ بات کہہ دیتے ہیں جو حق پر مبنی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی وہ امام حسین کے مقابلے میں زیادہ تھی. تو ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں شفقت کر رہے ہوتے ہیں بچہ اس سے کوئی بات کہہ دیتا ہے. تو اگر عبداللہ بن عمر نے کھیل دیا اور کہہ دیا انہوں نے کہ تمہارا باپ تم ہمارے غلام اور تمہارا باپ ہمارے باپ کا غلام ہے میں نانا غلام ہے تو اس میں کوئی ایسی کباہت نہیں تھی. اس روایت کو قبول کرنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اور اگر نہ بھی مانے تو بھی خود عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حسین یہ جو میرے سر پر عزت کے چند بال ہیں نا یہ تمہاری وجہ سے ہے تمہارے نانا کی وجہ سے ہے. اور پھر امام حسین اور حضرت عمر کا پہلا خطبہ عمر بن خطاب کا 13 ہجری میں پہلا خطبہ ہوتا ہے اور 9 سال کے امام حسین اور والد کے ساتھ مسجد میں اور عمر بن خطاب کو دیکھا ممبر پہ تو دامن پکڑ لیا کہا اترو یہ تو ہمارے نانا کا ممبر ہے. مولا علی کہنے لگے عمر میں نے اسے نہیں سمجھایا بول کے ایسا نہیں کہا میں نے اس کو یہ اپنی مرضی سے جو کچھ کہہ رہا ہے مرضی سے کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کو بتائیں یہ آپ اور ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے. حسین تم صحیح کہہ رہے ہو یہ تمہارے نانا کا ممبر ہے. نیچے اترے ممبر سے حسین اتار رہے ہیں اور عمر اتر رہے ہیں. حسین بٹھا رہے تو عمر بیٹھ رہے حسین اتار رہے تو اتر رہے کیونکہ عمر نے بھی سنی ہوئی تھی حسین و منی وانا من حسین راستہ بس رسول تک جانے کا حسین ہے. تو جب عمر کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ رسول تک جانے کا راستہ صرف حسین ہے تو اب جو حسین تک اگر آپ کی محبت توجہ آپ کی سمجھ حسین تک نہیں آپ کی معرفت آپ کا حسین نہیں تو پھر آپ رسول تک پہنچ سکتے نہیں. اسی لیے ممبر چھوڑ دیا. ممبر تو لکڑی کا ہے. حسین قرآن ناطق ہے. حضور نے فرمایا نا بولنے والا قرآن ہے میرا حسین اور جو آسمان سے ہوتا تھا خاموش قرآن ہے کاغذ پہ لکھا ہے. حسین بولتا ہوا قرآن ہے. تو اسی لیے عمر بن خطاب نے لکڑی کا ممبر چھوڑا نیچے آ گئے بولتے ہوئے قرآن کو گود میں اٹھایا. گود میں اٹھانے کے بعد گود میں لینے کے دوبارہ ممبر پہ چلے بٹھایا پاس اپنے پاس بٹھایا. کہا اگر حسین آپ کہیں تو یہ تو آپ کے نانا کا ممبر ہے میں تھوڑا سا خطاب کروں گا. یہ تو تاریخ کی مستند روایتوں میں ہے. اسے تو ہر خارجی ناظری ہر رافضی مانتا ہے سب مانتے ہیں اور اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ کہیں تو تھوڑا سا خطاب کروں گا یہ ممبر تو آپ کے نانا کا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے نانا کو کوئی ممبر نہیں ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے نانا کو ممبر نہیں ہے آپ کے نانا کا ممبر ہے اور میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. حسین اگر آپ کہیں تو میں خطاب کر لوں. جب یہ کہا نا تو عمر بن خطاب رو پڑے. اب حسین کیا کہ رو پڑے
اور حسین جیسا قریب کوئی نہیں کائنات میں جس کے آگے کوئی روئے اور حسین سے عطا نہ کرے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ حسین نے کہا اچھا آپ کے نام میں کوئی ممبر نہیں؟ میں کہا نہیں میرے نام میں کوئی ممبر نہیں، کوئی ممبر نہیں میرے نام میں۔ جب یہ کہا نا میں کہا ٹھیک ہے آپ خطاب کریں۔ یہ حسین کی دی ہوئی اجازت تھی، یہ حسین کی دی ہوئی اجازت تھی۔ پہلے خطبے میں حسین نے مہر لگا دی، اب علی عمر کی جو خلافت ہے نا اس پہ کوئی کالا چیز ہے، اس کی یہ مجال حسین کی مہر لگی ہے، تیری کیسی اوقات کہ تو کھینچ سکے اس پر؟ کسی کالے کو بھی حق نہیں پہنچتا، بے شک کسی کالے کو یہ حق نہیں پہنچتا کیا اس کی خلافت پہ بولے؟ نہیں پہنچ سکتا وہ، کیونکہ حسین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو بھی تو حسین کی آڑ میں، اہل بیت کی آڑ میں تو گالیاں دے رہے، صحابہ کو تبرہ کر رہے، صحابہ کو تو بغیرت سن، اب تو اس کام پہ نہیں کر سکتا، عمر بن خطاب پہ نہیں کر سکتا کہ مہر حسین کی ہے، یا تو مہر حسین کی ہے تو یہ حسین کی مہر ہے۔ اور کسی کے خون کے شریک ہونے کی دلیل ہی محبت حسین، کسی کے خون کی شرافت کی دلیل دیکھ لو نا تو محبت حسین دیکھ لو بس، اگر حسین سے محبت کرتا ہے نا۔ لیکن حسین سے محبت میں ہر اس سے محبت کرنی پڑے گی جس سے حسین نے محبت کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کنی کٹا کے نکلنے والا چکر نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھا راستہ ہے۔ حسین سے محبت میں ہر اس سے محبت کرنی پڑے گی جس سے حسین نے کی ہے، جس کو اجازت حسین نے دی ہے، جس کے ساتھ غلامی کے ساتھ حسین نے دی ہے، جو کچھ حسین نے دیا ہے وہ سب ماننا پڑے گا۔ جب وہ مان لو گے تو حسین کی محبت ہے، ورنہ نہیں۔ یہ حسین کی محبت ہے، یہ تم یزیدی محبت نہیں کرو، یہ تم یزیدی چکر نہیں چلاؤ، یہ حسین کی محبت رہنے دو۔ حسینیت میرا ورثہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، حسینیت میرا ورثہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے صحیح راسخ۔ کیا ہوا تھا جب میرے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا میں نے آدم کو بنا دیا اور تم اسے تعظیم سجدہ کرو۔ جس نے 6 کروڑ سال سجدے کیے ہوئے ہو، ہماری تو عمر 50-60 سال ہوتی ہے، جس نے 6 کروڑ سال سجدے کیے ہوں کتنی ہیبٹ ہوگی سجدہ کرنے کی؟ 6 کروڑ سال سجدے کر کے کتنی ہیبٹ ہو جاتی سجدہ کرنے کی؟ اس سے کہا بھائی ایک سجدہ کر لو، ایک سجدہ کر لو، وہ انکار کر گیا۔ تو جب تم کسی کو دعوت نماز دو وہ آ جائے اور دعوت تعظیم دو الگ ہو جائے تو سمجھنا اس کی نسل کا ہے جو میرے باپ کے ٹائم پیدا ہو گیا تھا، کیا بات ہے، اس کی نسل کا ہے۔ آج دیکھ لو تم ان نازنیوں کو، تبدیلیوں کو، خارجیوں کو تم بلاؤ دعوت کے لیے، لوٹا بستر لے کے چل پڑیں گے، 40 دن 6 مہینے سال 2 سال کی چلے نکالتے ہیں۔ لیکن ان سے کہو کہ آؤ تعظیم نبی کریں، آؤ حسین کی تعظیم کریں، آؤ اولیاء و کاملین و صالحین کی تعظیم کریں، رب جن کی تعظیم سکھاتا ہے ان کی تعظیم کریں۔ رب اپنے آپ کو سیدھا کروا لیتا کہ تخلیق تو اس نے کی تھی، خالق تو وہ ہے، پھر جو مسجود کو بھی کروا رہا ہے اپنی کو کروا لیتا، مجھے کرو میں نے کیا دیکھی شاکار تخلیق کیا ہے، لیکن کہا نہیں تم مجھے تو کرتے ہی ہو، ہر حال میں کرتے ہو، لیکن جو ہے نا مسئلہ یہاں پر مجھے کرنے کا نہیں ہے، میں نے جسے بنایا ہے نا اب میری عزت کی خاطر اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ جب یہی پتہ لگ جائے گا کون تعظیم کا منکر ہے، جو تعظیم کا منکر ہے اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اور جو تعظیم کا قائل ہے عبادت کم بھی ہوگی تو اسے اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا، کیونکہ وہ تعظیم کا قائل ہے۔ جب تعظیم کا قائل ہوگا تو اپنے باپ آدم کے ساتھ جائے گا، وہ آدم کے ساتھ جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہوگا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے سجدہ خود کو نہیں کرایا، تعظیم اس آدم کی کرائے گا۔ جب آدم کی کرائے گا تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو اس کی نسل سے آج تک ہیں، آج تک جتنے اس کی نسل سے وہ تعظیم کے منکر ہیں، سجدے کے منکر نہیں ہیں، نماز کے منکر نہیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کہتے تو یہ بھی وہ بھی یہی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان مساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ، اپنی مسجدوں میں جن کی آیت لکھ دیتے ہیں کہ مسجد خالص اللہ کے لیے، تو ہم تو غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اللہ والوں ہی کی بات کر رہے ہیں، جس سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں اسی کی بات کر رہے ہیں۔
یہ وہ روشنی ہے جس کی معرفت نے جب کہا نا، میں امیر خسرو نے ایک غزل لکھی اور پھر پوری رات کے بعد جو ہے مطلب صبح ہوئی تو اپنے پیر مرشد میں نظام الدین اولیا محبوب الہی کہنے لگے یا سیدی آپ کو ایک غزل لکھی میں نے، اور غزل لکھنے کے بعد جو اس کا مقطع لکھا نا آخری شعر، تو مقطع لکھا میں نے لیکن اس کا اگلا مصرع صحیح نہیں آیا. تو نے کہا کہ اے خسرو تم نے کیا غزل لکھی، پوری غزل سنائی. انہوں نے کہا وہ مقطع بھی سنا، وہ آخری مقطع کا مصرع بھی سنا دو. انہوں نے کہا کہ غزل تم نے بڑی تعریف لکھی ہے، مقطع سنا دو. تو انہوں نے کہنے لگے کہ خدا خود میر مجلس خسرو لامکان. امیر خسرو کہنے لگے کہ میں نے غزل کا یہ مقطع یہ سمجھ مانتا ہے کہ ایک محفل سجی ہوئی اور خدا خود میر مجلس ہے، اس مجلس کا میر یعنی بادشاہ بڑا خدا ہی ہے، اور اس محفل میں خسرو لامکان اندر، اس لامکان کے مقام میں خسرو اندر ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا، بات تو ختم ہو گئی، اللہ کی محفل اور موجود، آگے لکھوں کیا، آگے لکھوں کیا؟ تو امیر خسرو کو کہنے لگے محبوب الہی خسرو تم یہ کہہ کیوں نہیں دیتے محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ محمودم. یہ وہ جو محمد ہے نا وہ روشنی ہے، وہ چراغ ہے جس میں تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو. اگر وہ چراغ روشن نہ ہو تو تم رب تک کی معرفت پا نہیں سکتے. رب کی معرفت کے لیے چراغ مصطفیٰ بھی ضروری ہے. ہم مصطفیٰ بھی ہیں تو وہ چراغ ضروری ہے، وہ تعظیم کا عنصر. چراغ فائدہ اسی کو دیتا ہے جو اس کے فائدہ لینا چاہے. یہ چراغ عرب میں بھی روشن تھا، یہ چراغ عرب میں بھی روشن تھا، لیکن ساتھ میں فائدہ نہیں تھا. ابو جہل، ابو لہب، عتیبہ، شیبہ، سارے کے سارے کفر میں مرے، اور بہت سارے نام جو کفر میں مرے. بس ہم نے تعظیم کا پہلو دیکھنا ہے، ہمیں محبت کا پہلو دیکھنا ہے، ہمیں مبدت کا پہلو دیکھنا ہے. اور محبت کا پہلو دیکھنے کے اندر ایک بات اور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت کا حصہ یہ ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. اس کے لوگ معنی ہی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو. توجہ کیجیے گا، یہ جو تعظیم والی بات ہے نا، اس سے اس مسئلے پر کرا. یہ مسئلہ 1400 سال میں لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہے، لیکن اس کی جو صحیح معنی ہے وہ اس طرح ہے. آج کل دنیا سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، اور سائنس کی ترقی کے بعد لوگوں نے قرآن کی بہت ساری چیزیں مانی جو 14 سال میں نہیں مانی تھی، تو وہ سائنس کی ترقی کے بعد مانی. کیا سائنس نے ترقی کر لی؟ جب امام زین العابدین نے جہاز کا ذکر کیا تو نہیں مانا، لیکن 14 سال کے بعد جب جہاز بن گیا اور اڑنے لگا اور جہاز میں لوگوں نے سفر شروع کیا تو مان لیا. اس طرح بہت کچھ جو ہے سائنس کے بعد مانا. اب مخلوق قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ مخلوق کے عمل سے، سائنس مخلوق کا عمل ہے، وہ اس سے ہی استخراج کر کے لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایسے ہو گئے کہ ہم اللہ کو ماننے کے لیے اور اللہ کی کتاب کو ماننے کے لیے سائنس ساتھ دیتے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالا رکھو، تمہارا فرماتا ہے، مجھے فرماتے ہیں کالا رکھو. اللہ نے فرمایا وہ دنیا سے مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس جملے کا سیدھا سیدھا مجھ سے مانگو میں دوں گا، سیدھی سیدھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں افحسبتم انما خلقناکم، سبحان میں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسی بیکار پیدا کر دیا، کوئی کام ہی نہیں ہے، مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بے وجہ ہی تم بس پیدا کر دیا، تم جو ہے چلے جا رہے ہو. بس تم اٹھو، جوان ہو، بڑے ہو، ڈگری حاصل کرو، کماؤ، گھر بناؤ، شادی کرو، بچے پیدا کرو، مر جاؤ. اس لیے پیدا کیا. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم بس انہی کاموں کے لیے پیدا کیا؟ بے وجہ نہیں کیا. اس کے پیچھے راز ہے، تمہاری تخلیق میں راز ہے، راز چھپا ہوا تمہاری تخلیق میں. بے وجہ تمہیں پیدا کیا نہیں ہے. تمہیں بہت سارے ذمہ داریاں، بہت کچھ ہے جو تمہارے لیے رکھا ہے اس کائنات کے اندر تصویر کرنے کے لیے، اور تمہیں کسی جن وجوہات سے پیدا کیا ہے وہ ساری بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی. بے وجہ کرتا نہیں. اب آپ دیکھیں ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سب کو دیکھیں، کائنات کے جتنے مذاہب ہیں ان کو دیکھیں، جو رب کو نہیں مانتے، جو شرک کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، آخر کار گھوم پھر کے مانگتے اسی ایک سے، مانگتے اسی ایک سے. وہ ایک ہی ہے، وہ چاہے اس کو بھگوان کا نام دے، وہ کسی کے نام دے، مانگنے کا ذریعہ اس کا ہی ہے. وہ مانگتے اسی سے. جب اس سے مانگتے ہیں
تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی ادعونی استجب لکم، جب سب اس سے مانگ رہے ہیں۔ اور لات اور عزا کے بارے میں وہ سارے وہ 360 جو کعبے میں رکھے ہیں اور جو کعبے کے ارد گرد کے علاقوں میں بنائے گئے ہیں بت پرستی ہو رہی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوی دیوتا ہے ہمارے اور یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان کو یوں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے۔ نوح علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے 5 کے نام پر بت بنا دیے۔ سب سے پہلے بت سازی وہاں سے شروع ہوئی، یہ بت پرستی کا کام وہاں شروع ہوا۔ اب وہ 5 بیٹوں کے نام سے بت بنے، پھر وہ بت چلتے رہے۔ اب وہ 5 سے بت چلتے چلتے ہزاروں چلے گئے۔ آج ہندوؤں کے کروڑوں بھگوان ہیں اور ہر بھگوان کی الگ الگ نسلوں کے مانتے سب کو، لیکن ہم ایک خدا کے مانتے ہیں۔ پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں سارے دھندے کے بعد ساری چیزوں کے بعد وہ دینے والا اوپر والا ہی ہے، دینے والا اوپر والا ہی ہے۔ ان کی سوچ یہی ہے، فہم یہ ہے کہ مطلب یہ بھی کیوں ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، دینے والا اوپر والا ہے۔ وہ مانتے ہیں وسیلے کو، وہ ہندو ہو کے بھی وسیلے کا قائل ہے، وہ مشرک ہو کر بھی وسیلے کا قائل ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے لات کی پوجا کرتا ہوں، عزا کی پوجا کرتا ہوں، حبل کی پوجا کرتا ہوں کیونکہ اللہ سے قریب ہے، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ سوچیں یہ اللہ کو مانگ تو رہے ہیں لیکن یہ رسول اللہ کو نہیں مان رہے۔ بس حضور کا مقام ایسا ہے کہ اللہ کو یہ سمجھانا تھا کہ کالا ربوں کو، اب دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کرو کہ آقا علیہ السلام اپنے زمانے میں ہو اور یہ آیت اتری ہو اور حضور فرما رہے ہو، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ اب آپ اس آیت کو سنیں، کالا ربکم، تمہارا رب فرماتا ہے، یہ رسول اللہ کے جملے، حضور فرما رہے تمہارا فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، 3 ڈائمنشن دیکھ رہے ہیں آپ سمجھے۔ اب یہ جو اشارہ ہے وہ اپنی طرف ادعونی استجب لکم، حضور خود فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ آپ مانگتے کس سے؟ جو بانٹ رہا ہوتا ہے، جو دیتا ہے اس سے نہیں مانگتے، جو بانٹتا ہے اس سے مانگتے۔ آپ کسی درگاہ پہ چلے جائیں، درگاہ پہ چلے جائیں، ڈاکٹر صاحب کو بابا صاحب کورس چلتا ہے، ابھی عبداللہ شہبازی کا کورس ختم ہوا کراچی میں، ابھی آپ بڑے بڑے بازاروں میں آرائش کی محفل ہو رہی ہے، معروف اللہ تعالیٰ کی کورس ہے 1 تاریخ کو، تو یہ بزرگان کی کورس ہے، آپ چلے جائیں وہاں پہ، کیا طریقے کا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار میری طرف سے 50 فقیروں کو کھلا دینا، میری طرف سے 100 لوگوں کو کھلا دینا، 200 لوگوں کو کھلا دینا، ان کو کھلا دینا، ان کو کھلا دینا۔ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا، آپ کہہ کے پیسے پیمنٹ دے کے چلے آتے ہیں، 10 صاحب پہ جائیں کہتے ہیں آپ 2 دے کے کھلا دینا، پیمنٹ دے کے چلے آتا ہے، وہ چلا بندہ دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ غریب نواز میاں سے لے کر ڈاکٹر صاحب سے لے کر یہ پوری دنیا کے اصول ہے، وہ لے کے کھڑا ہو کے بانٹ نہیں ہوتا، وہ پیمنٹ کر دیتا ہے، چلا جاتا، اس کو پتا کہ آپ 2 دے کے کھلا دے گا، 100 آدمی کھلانے 100 آدمی کھلا دے گا، 150 آدمی کھلانے 150 آدمی کھلا دے گا۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیمنٹ کرتے ہیں 10 فقیر میں تو کھلا دو، 20 کھلا دو، 50 کھلا دو، جو پیمنٹ دے رہا ہے وہ دے کر چلا جاتا ہے۔ میں بات سمجھا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ، یہ مثال بھیج رہا ہوں، جو پیمنٹ دیتا ہے دے کے چلے جاتا ہے، کھلانے والا کوئی اور ہے۔ تو اسی طرح سے حضور فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ہی دوں گا، کیونکہ اللہ نے اپنے خزانے مجھے دے دیے ہیں، اب جس کو دینا ہے وہ میرے در سے ہی ملے گا، وہ میرے ہی در سے ملے گا۔ اور اس عقیدے کی جو تعیر ہے وہ امام فرماتے ہیں کریم ایسا ملا ہے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا ہے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر کیوں تمہارا دل کس طرح میں ہے؟ یار جس کے خزانے اللہ نے دیے ہو اور جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو وہ رکتا نہ ہو، پھر اس کے خزانے سے تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ تو جب ادعونی استجب لکم کے معنی یہ ہوئے کہ بس رسول اللہ سے مانگو، تعظیم یہی ہے کہ ان سے مانگو اور انہیں ہی مانو اور انہیں ہی جان لو، تو بس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حسینیت میرا ورثہ بھی ہے اور عقیدہ بھی، مجھے نصیب ہے عرض ہنر کی آزادی۔ حسین نے نیا مفہوم دیا، حسین نے نیا مفہوم زندگی کو دیا، ملی ہے آخری سجدے میں سر کی آزادی۔ حسین نے نیا مفہوم زندگی کو دیا، ملی ہے آخری سجدے میں سر کی آزادی۔ غم حسین کا پابند جو نفس ہے نصیر، غم حسین کا پابند جو نفس ہے نصیر، غم جہاں سے ملی عمر بھر کی آزادی۔ جو حسین کا غم مناتے ہیں اسے دنیا کا غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں غم حسین نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کے غم بسے رہتے ہیں۔ یا دل میں سورہ احزاب کی شروع کیا ہے تمہیں فی قلبہ جوفی،
ہم نے دو قلب تو بنائی نہیں ہے. کسی انسان کے اندر دو قلب رکھے, ایک ہی قلب ہوگا. یا تو دنیا بسا لے یا رب کو بسا لے. اس میں یا تو دنیا بسے گی یا رب بسے گا, کوئی ایک ہی بسے گا. ایک وقت میں دونوں بس نہیں سکتے. میں رب کو بساؤں گا تو مجھے سب کچھ نکالنا پڑے گا, لا الہ کہنا پڑے گا, یہ ساری باتیں چیزیں نکالنی پڑے گی. تو الا اللہ, مگر اللہ ہے, تو وہ پھر اندر آ جائے گا جب صفائی کر دوں گا. اور نہیں تو دنیا بھر کی غلط کرے گی, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو کہہ رہے کہ غم حسین کا پابند جو نفس نصیر, غم جہاں سے ملی عمر بھر کی آزادی. امام حسین کی محبت نہ بس وہ رسول اللہ تک لے کے جاتی ہے, حضور تک لے کے جاتی ہے. اور امام حسین کی محبت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ طرز عمل اپنایا جائے, وہ طرز عمل اپنایا جائے, اس پہ اپنانے کی کوشش کی جائے. پورے حسین نہیں بن سکتے آپ, لیکن اس جیسی رمق کو لانے کی کوشش کریں. کچھ پیدا کریں, کچھ عادتوں پیدا کریں. ہمارے چہرے سے لگے کہ مسلمان ہیں, ہماری حرکتوں سے لگے, نہ ہمارے چہرے سے لگتا ہے, نہ مال سے لگتا ہے, کسی حال سے لگتا ہے کہ مسلمان ہے. لیکن امام حسین کی عادت نہیں کیا. کل ہم کربلا تک پہنچ گئے تھے. جب انہوں نے پتہ کر لیا نا کہ یہ کربلا ہے تو خیمے اتار, وہیں سواری اتاری اور خیمے لگا. اب اس کے بعد ان تھوڑی وقتی طور پہ خیمے لگائے, اور اس کے بعد انہوں نے پوچھے زمین کس کی. پتہ لگا یہ قبیلہ بنو اسد کی زمین ہے. یہ قبیلہ بنو اسد کی زمین ہے. ان کے لوگوں کو بلایا بنو اسد, وہ آئے, ان سے کہا کہ یہ زمین ہمیں لے چلی. انہوں نے منع کر دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ, یہ زمین آج تک کسی نبی اور آل نبی کو راز نہیں آئی. آپ اسے نہ کریں, یہ راز نہیں آئے. تبھی تو امیر علی کہتے ہیں اے دہر بے وفا, اے دہر بے وفا, اے بے وفا زمین. ایسے نہیں کہتے امیر علی, تاریخ کا فیض بات ہے, وہ بڑی بے وفا سی زمین ہے. کہا بیچ دو, نے کہا نہیں یاد آسے, نے کہا بیچ دو, دے دیا. سودا دے دو. 60,000 درہم میں طے ہوا. 60,000 درہم امام حسین نے ادا کیے. 60,000 دیے, کاغذ لکھوایا. لکھوانے کے بعد کہ یہ زمین حسین بن علی کو بیچ دی ہم نے, قبیلہ بنو اسد نے بیچ دی. اس کے بعد آپ نے زمین کی رضا دوبارہ دی, یہ زمین ہم تمہیں تحفے میں دیتے ہیں. اب پھر کیا کیا, یہ زمین ہم تمہیں تحفے میں دیتے ہیں. کیا حسین ہے, کیا اس کی سرداری ہے, کیا سخاوت ہے حسین کی. میرے مولا کی سخاوت تعلق کو دیکھیں, جو زمین خریدی ایک ہی لمحے بعد کوئی ہبا کر دیا, ہبا کر دیا. یہ کمال سخاوت ہے کوئی حسین کا. ایک شخص آ کے دروازے حسین پہ اور کیا کہنا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابھی کھٹکھٹایا ہی ہے, اس کی دستک ختم نہیں ہوئی. جبکہ دروازے کی دستک دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار دستک دی جائے دروازے پہ. توجہ ہے اپنی, 3 بار دستک دی کسی دروازے پہ جائے, اور اتنی دیر میں دستک دے 3 بار کہ ایک نماز پڑھنے والا 4 رکعت نماز پڑھ لے. یہ اسلام سکھاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ جس کے دروازے پہ ہو وہ نماز کی نیت میں ہو, وہ نماز پڑھو, آپ نے بار پڑھ رہا ہے, دوبارہ پیٹ دیا, پھر 30 بار پیٹ دیا. وہ جو بار بار کر دیا نا آپ نے, اس کی نماز کو جلدی کرے. تو اسلام کا قاعدہ یہ, آپ نے کھٹکھٹا کے رک جائیں, تھوڑے توقف کریں, منٹ 1.5 منٹ, پھر کھٹکھٹائیں, پھر توقف کریں, تاکہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکے, تاکہ اس کو جلدی نہ ہو, وہ پریشانی نہ ہو. ہم دروازے میں جاتے ہیں ایسے جیسے کسی کو دروازے میں نا وہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہو, پیٹتے تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب فائی والے آ گئے, اب اٹھا کے بھیجیں, کوئی ایک مسئلہ ہو گیا, کوئی پریشانی ہو گئی. آپ مہمان ہیں, اللہ کی رحمتیں اس طرح نہیں آتی. جو دروازے پہ آئے کسی کی بھی جائیں, جب بھی جائیں, رسول اللہ نے فرمایا 3 بار دستک دیں, لیکن شائستگی سے, اطمینان سے, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ. اب وہ حسین کے دروازے پہ خادم وہ آیا مانگنے والا, اور مانگنے کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور کھٹکھٹانے کا اس نے جو تیزی سے دروازہ کھٹکھٹانے کا کہہ دیا کہ اگر میں یہاں سے خالی ہاتھ جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے, میں یہاں سے جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تجھے سنگی نے کیا دیا, اور اگر میں یہ کہہ دوں کچھ نہیں دیا تو یہ کوئی یقین کرے گا نہیں, اور جو کہ حقیقت ہے ابھی تک مجھے کچھ ملا نہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے بولنا چھوڑ دیا, ابھی تک مجھے کچھ ملا نہیں,
تو اے سخی مجھے عطا کر تاکہ میں بتا سکوں کہ مجھے میرے حسین لجپال نے کیا دیا. آپ نے دروازہ کھٹکھایا ہے، طریقہ کار یہ ہے، آپ تھوڑا سا توقف کریں، گیٹ پر آئے، پھر آپ اپنا سوال بیان کریں، آپ اسے سوال بھی بیان کریں اور کہہ دیجیے. امام حسین نے غلام سے کہا بھائی اندر جتنا بھی نا لے آؤ. جب لے آیا نا غلام 10,000 دینار، وہ جو لے آیا امام حسین کے پاس، تو آپ نے سارا دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی تو نے ذرا جلدی بچا دیا، اگر تھوڑا سا مجھے اور وقت دیتا نا تو میں تجھے بہت سارا تھا. یہ امام حسین ہے، اس کی آرزو تو 100 دینار کی بھی نہیں تھی، آپ نے 10,000 دینار دے دیے، 10,000 دینار عطا فرما دیا. اور اس کے بعد عالم یہ کہہ رہے گا کہ تھوڑا توقف کرتا، تو نے جلدی زیادہ کر دی، تو نے زیادہ جلدی کر دی مانگنے میں تجھے اور عطا فرماتا. تو جب حسین سے کوئی رابطہ کرے، اب اس میں ایک مسئلہ سمجھیں آپ، یہ تصوف کی بات ہے، یہ مرشد سکھاتے ہیں کہ جب آپ حسین سے معاملہ کریں نا، تو ڈاکٹر پیر سید بزرگ نے سوچا قاضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ امام حسین سے مانگ رہے ہیں، رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد رسائی، آپ کہہ رہے ہیں الغیاث الغیاث الغیاث، سبحان اللہ، میری مدد کو پہنچے، میری مدد کو کریں. ہم نے کہہ دیا اب توقف کریں اور یقین رکھیں کہ جب انہوں کو پکار لیا نا تو آپ کی مدد کو ضرور آئیں گے. وہ جب غیر مسلموں کی پکار پہ آتے ہیں تو آپ کی مدد میں بھی آئیں گے، لیکن تھوڑا توقف کریں، بالکل ویسے جیسے سورہ احزاب میں مسلمانوں نے کیا. سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے پہلے رکوع کے دوسرے رکوع کے اندر، دوسرے رکوع میں لکھا ہوا سورہ احزاب میں 21ویں پارے کہ جب ان کے حلق تک جان آ پہنچی نا تو انہوں نے رسول اللہ سے اب سوال کیا. 10,000 کا لشکر خالفین گھیرے ہوئے اور مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے اور چاروں طرف سے، اور پیچھے جہاں پر مدینے کا محاصرہ جہاں پہ گڑا خندق نہیں ہوتی تھی، اس حصے کے اندر جو ہے منافقوں نے ایک گروہ تھا جن کے ساتھ، جن کی یہودی و ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ ان کی جو ہے نا یہ طے تھی کہ ہمارے ساتھ جب کوئی لڑے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، نہیں تو آپ ان کا بھی ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کر دی. اب کیا ہوا کہ ہر طرف سے پھنس گئے مسلمان. جب یہ صورتحال ہوئی نا سورہ احزاب میں تو اس وقت مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب ان کی ایسا لگا تھا کہ اب بس جان نکل جائے گی، تو پھر ہم آئے کہ بس اللہ کی مدد کب آن پہنچی. تو بس ان کی جان نکلنے والی تھی تو اللہ کی مدد آ گئی. اللہ کسی کی جان پہ بھی اس کے برداشت سے زیادہ ظلم نہیں کرتا، وزن نہیں ڈالتا. آپ تھوڑا توقف تو کریں، حسین کے دروازے پر ہے امام حسین رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو کو تب ہبہ کر دیا، ہبہ کری زمین ہبہ کرنے کے بعد اب ان سے کہتے کہ جب اگر یہاں پر کچھ دن کے بعد ہمیں فوجی یزید بے رکو پر ہمارے لاشوں کو چھوڑ جائے تو تم بس کسی بہانے آنا اور ہمیں تدفین کر لینا. جانے لگے تو کہنے لگے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو. امام حسین نے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی یعنی رسول اللہ کی شہزادی اور تمہاری بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں شہزادی کونین کا بیٹا ہوں، اور اگر ایسا ہو کہ میں یہاں پہ ہمارے لاشیں بے گور کفن ہوں اور یزیدی اپنی لاشیں دفنا کے چلے جائیں تو تم ایک کام کرنا کہ پانی بھرنے کے بہانے نہر القمہ پہ آنا تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. پھر اس کے بعد امام حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہا آپ جا رہے ہو تو جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دینا. اور جب وہ بچے آئے تو امام حسین کہنے لگے کہ بیٹا میں علی اصغر کا والد ہوں، میں بھی چھوٹے سے بچے کا باپ ہوں، اگر تمہارے والدین فوج یزید کے خوف سے ہمارے لاشوں کو تدفین نہ کر سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور اپنی چھوٹی چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ہماری جسم میں ڈال دینا. چلے گئے، خیمے لگ گئے، خیمے لگے، دور سے گرد اٹھنے لگے. تو کہنے والوں نے کہا اصحاب حسین نے کہ شاید دور نخلستان ہے جہاں قدرت ہو رہا ہے. امام حسین نے کہا نہیں، ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا تم لوگوں کو، یہ نخلستان نہیں ہے جو تم
پیڑوں کے ایک طرح سے محسوس کر رہے ہو یہ گھوڑوں کے کان ہیں. دیکھا چند لمحے کے بعد 1000 کا لشکر حر بن یزید لے کر 2 محرم کو کربلا پہنچا. یہ پہلی ملاقات تھی حر کی امام حسین سے. سلام کیا اور پانی مانگا. سلام کیا اور پانی مانگا. امام حسین نے کہا بھائی عباس, بیٹا علی اکبر, علی اوسط, بیٹا قاسم, ان سب کو پانی پلاؤ, ان کو پانی پلاؤ. یہ بہت لمبے سفر سے آ رہے ہیں, یہ صحرا کے سفر سے آ رہے ہیں, یہ صحرا کے سفر سے آ رہے ہیں, یہ گھوڑے صحرا کا سفر کرتے ہوئے ان کو پانی پلاؤ. امام حسین کی شان کریمی دیکھیں, گھوڑے صحرا کا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے مسافر کو پانی پلایا. جب پانی پی چکے تو لگا کہ بیٹا اب ان گھوڑوں کو پانی پلاؤ کیونکہ یہ بھی پیاسے ہیں. جب پانی پلانے لگے اصحاب حسین 1000 افراد 1000 گھوڑے تھے. 1000 افراد کتنا پانی پئیں گے جو صحرا سے آئیں گے, اور 1000 گھوڑے وہ کتنا پانی پئیں گے. اندازہ لگائیں کتنا پانی ہوگا حسین کے خیمے میں. وہ پانی پلایا. جب پلا رہے تھے پانی کے امام سے نصیحت کرنے لگے یہ حسین تم کہتے ہو تمہارا خیال نہیں رکھا. نہیں نہیں, یہ تو گھوڑے کا بھی خیال رکھتے ہیں, دشمن کے گھوڑے کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ اس کو بھی نہیں وہ کرتے. امام حسین کہنے لگے کہ بیٹا خیال رکھنا, گھوڑا جب تک پانی سے 3 بار منہ نہ ڈالے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. گھوڑا 3 بار منہ نہ ڈالے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے, اس بات کا خیال رکھنا. 3 بار جب وہ ڈالے تو پانی سے برتن اس کے آگے سے ہٹانا تھا. 72 مخصوص ہے یہ قدسیہ جو مرد پر ہے. کچھ بچے ہیں 17-18 اہل حرم کے, اور باقی عورتیں. ٹوٹل یہ کام سارے گھوڑوں کو پانی پلایا. اب دیکھیں شان کریم, کریم کا ہوتا ہے نا وہ ہماری آپ کی سوچ سے بہت بلند ہوتی ہے. اس کی سوچ کیا کہنے لگے امام حسین. امام حسین کہنے لگے کہ بس بیٹا تم نے ان مسافروں کو پانی پلایا, اس لشکر کو پانی پلایا, ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا. اب یہ گھوڑے صحرا سے آ رہے ہیں, ان کے پاؤں جو سمے ہے نا وہ بھی صحرا کی مٹی سے گرم کھول رہے ہیں, تو بیٹا ان کے اوپر پانی ڈالو. ان کے یار بے زبانوں کا بھی اتنا خیال رکھے, وہ ہم زبان والوں کو کتنا خیال رکھیں گے, جو نانا کی امت کا اتنا خیال رکھے گا مجھے کتنا خیال ہے یار بے زبانوں کو بھی. اور نے جب پانی پی لیا, اور نے پانی پی لیا تو امام حسین کی لگام فرس میں ہاتھ ڈالی اور لگام کر کے آنے لگا. تو حسین میں یزید کا فرمانہ لے کر آیا ہوں بیٹھ کر. امام حسین کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا حر تیری یہ مجال کہ تو میرے فرس کی لگام کو پکڑے, یہ امام حسین کا فرمان. تو حر نے کہا کہ امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو انہوں نے کہا کہ اے حسین میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. حضرت عباس کو جلال آ گیا, عباس نے نماز باہر نکال لی. اور کیا کہا تو نے دوبارہ کہے تم دے. عباس کا جلال دیکھ کے حر سہن سا گیا. 2 کا دن گزرا, 3 کا دن گزرا, 4 کا دن گزرا. دن گزرتے رہے, آہستہ آہستہ قافلے آتے رہے. آخر کار 9 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی. کمانڈر یزیدی کمانڈرز شمر بن زوشن, طارق بن اشش, سید بصر بن سعد اور بڑے بڑے کمانڈرز, اس میں حر بھی موجود ہیں. 9 تاریخ کو رات میں یہ میٹنگ ہوئی اور 9 کو دن میں کھیلتے ہوئے حسین کے خیمے تک, یعنی مولا حسین کے خیمے تک حر کی بیٹی کھیلتے رہے. 9 تاریخ جب وہ واپس گئی نا تو امام حسین کا رویہ وہ اپنی ماں سے بیان کر دیا. کہہ رہی ہے اما جان وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے, میں ان کی بیٹی سکینہ سے مل کر آئی ہوں, میں ان کی بیٹی سکینہ سے مل کر آئی ہوں, اور یہ تحفے میں دیا انہوں نے جوڑا مجھے سکینہ کی, نیا جوڑا ہے مجھے تحفے میں دیا ہے. اور کہنے لگے بیٹا تمہارا جب دل چاہے نا یہاں کھیلنے کے لیے آ جائے, اور سکینہ کے ساتھ کھیل لیا کرنا. اور بہت شفقت کی, اور یہ مجھے جو ہے تحفے میں ایک چیز دی, اے میری والدہ محترمہ
ہم تو اتنے دن سے یہ سن رہے تھے کہ یہ وہ باغی ہیں جنہوں نے خروج کیا ہے، یہ تو بڑے مہربان لوگ ہیں، بڑی محبت والے ہیں، مجھے تو بڑی محبت دی ہے، بڑی شفقت دی ہے، امام حسین نے مجھے بہت شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اور بڑا پیار مانا رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے۔ ماں نے سنا، ماں کے دل میں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ رویہ ان کا بتا رہا ہے کہ کتنی محبت والا ہے۔ اور میٹنگ سے واپس آیا اور میٹنگ میں ایک ہی بات پوچھا، کیا یہ جنگ چل نہیں سکتی؟ بصر میں صاحب نے کہا کہ اب یہ جنگ چل نہیں سکتی، آج شب عاشور ہے اور کل 10 محرم کا دن ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ بس یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں ان کے سروں کو درباری حضور تک پہنچا کر ہمیں انعام لینا ہے، مجھے رے کی گورنری مل جائے گی اور سب کو اپنے اپنے انعامات مل جائیں گے، بس اتنا ہی کہا۔ اور واپس آیا اور واپس اپنے گھر آیا، خیمے میں آیا، پانی مانگا، وضو کرنے لگا تو کسی کے رونے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور نے جب نظر نہیں آیا تو دوبارہ وضو آگے کنٹینیو کیا۔ اب جب پانی چہرے پہ ڈالا تو آواز آئی، اے ہوئے میرے بچے پیار سے تڑپ رہے ہیں اور تو یہاں پانی پہ پانی بہا رہا ہے۔ خود سمجھ گیا آواز کس کی، انہوں نے جلدی سے اپنا وضو مکمل کیا، اس آواز کی خیبت تھی، انہوں نے اپنا وضو مکمل کیا، بیوی نے ہمیں کھانا لا کے رکھا، بیٹھ گئی، کہنے لگی آج پتہ تمہیں کیا بولے؟ فوجی نا دن بھر تو لشکر میں تھا، اب رات میں خیمے میں آئے، آج پتہ تمہیں دن میں کیا ہوا؟ ان کا نہیں پتا، ان کا ہماری بیٹی خیال میں چلی گئی۔ انہوں نے پھر اب بھول کے منہ سے استجاب کے لفظ نکلا کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بڑی محبت دی ہے اور وہ تو ایسے نہیں جیسا کہا جا رہا ہے۔ اب بھول کی بیٹی کہتی اور وہ تو ایسے نہیں جیسا کہا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے تو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور بھی کہنے لگا، اب وہ بھول کس طرح کہ دل میں تو مان رہا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، وہ دل میں تو مان رہا ہے حسین کریم ہے۔ کیا بات اس موقع پر شفیع اقبالی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ 72 میں کم تھے تصدیق اور رضا والے، خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ تکلیف میں ٹہلتے اس نے اپنے بھائی کو بلایا، بیٹے کو بلایا اور اس کے بعد اپنے غلام کو بلایا۔ غلام سے کہا کہ نے کہا غلام سے کہ میں خیام حسین کی طرف جا رہا ہوں اور کل صبح جنگ ہوگی اور میں امام حسین کے خیمے میں ہوں گا تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا، جا تجھے آزاد کیا میں نے۔ غلام نے کہا کہ تم اچھے مالک نہیں ہو، تم اچھے آقا نہیں ہو، جب تک یزیدیوں میں تھے، جہنمیوں میں تھے تو مجھے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اب تو بھی ساتھ چل۔ اب جو اس کی مدد کشی کی نا شفیع اقبالی صاحب نے، تو اس کی مدد کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے نکلا اور بڑی شان سے، یہ کہتے ہوئے نکلا اور بڑی شان سے۔ جب مجھ سے پوچھا نا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا پہلے میں جہنم میں تھا اب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، پہلے میں یزید میں تھا اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ جو محبت ہے نا، اب یہ میں یزیدیوں میں تھا، میں جہنم میں ہوتا، اب میں اہل جنت میں جا رہا ہوں، اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حسین کی طرف جو چلے گا، یہ حسین کی طرف جو چلے گا، اب چلے گئے تو کیا کہا، اپنی رومال سے ہاتھ باندھ دیے، آنکھوں پٹی باندھ دی اور ایک طرف سے بیٹے نے پکڑا، ایک طرف سے بھائی نے پکڑا اور امام حسین کے گھوڑے کی زین پر لے آ کر ماتھا ٹیک دیا۔ اب وہ غلام جس کے آنکھ بند ہے، وہ صورتحال غلامی کی علی پیش کر رہے ہیں امام حسین کے آگے اور کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ بس ایک ہی جملہ کہا ہے، کوئی لمبی جوڑ نہیں کی اور کریم کا انداز ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، تھوڑی کے نیچے ہاتھ لگایا، چہرے کو بلند کیا اور اپنے سر کو جھکایا، بالکل ویسے ہی تجلی جیسے حضور بڑے ہیں معراج میں سدرہ سے آگے اور وہاں نور کی تجلی، وہ عرش جھکا ہے نیچے کی طرف، سدرہ سے آگے بڑھے رسول اللہ، عرش نے جھک کر جو استقبال کیا ہے، تو ویسے ہی حسین نے گھر کا
بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں بھائی ہم نے معاف کیا، سبحان اللہ. بھائی ہم نے معاف کیا. فوج حسین میں نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہوا فوج حسین میں. امام حسین کا لشکر نعرہ تھا. سیدہ زینب نے سنا نعرے کی وقت اس وقت رات کو نعرہ خیر تو کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اور اپنے بیٹے بھائی اور غلام کے ساتھ حسین لشکر شامل ہو گیا. تو سیدہ زینب کا جملہ ہے بڑے درد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. وہ کہتی ہیں اما فضل سے کہ جا کر اور سے کہہ دو وہ اگر زندگی میں مہلت دی نا تو بھائی کے لاشی سے پہلے تیرے لاشی پر بہن بن کے فرصت گروں گی. یہ جملہ کا حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا تو تڑپ کے رہ گئے. وہ آئے دروازے میں خیمے کی اور اپنی داڑھی سے نا خیمے کی جو تنابیں تھیں وہ صاف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ یہ مقام آ گیا ہے کہ غلاموں پر سیدادیاں روئے کریں گی. 10 کا دن آیا، 10 کا دن آیا. پڑھنے کا میں جاؤں امام حسین کہنے لگے تم تو ہمارے مہمان. لشکر پہ حملہ ہو رہا ہے اور امام حسین کہتے تم تو ہمارے مہمان. بھائی اور ہمارے پاس مہمان نوازی کو کچھ نہیں لیکن تم تو ہمارے مہمان ہو تو کیسے دے سکتا ہوں. اور نے اپنے بھائی بیٹے اور غلام کو یاد دلوائی. بھائی شہید ہوا، غلام شہید ہوا، بیٹے کی باری آئی. جب بیٹے کی باری آئی تو ہور کا بیٹا جب گیا تو گھوڑے سے نیچے آیا. جب زخم آیا گھوڑے سے نیچے آیا تڑپنے لگا نا تو وہ بلانے لگا اپنے والد کو، اپنے باپ کو تڑپ کے بلانے لگا. جب اپنے باپ کو بلانے لگا تو ادھر سے امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سے سوار اس سے بھی ایڑ لگائی. امام حسین اس سے پہلے پہنچے بیٹے کے پاس، عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچے اور اس کا سر اپنی زانوں پر رکھا، اپنی زانوں پر رکھا. اور زانوں پر رکھنے کے بعد کہتے ہیں بھائی آ جاؤ یہاں آ جاؤ، عبداللہ یہاں پر. اور جب عبداللہ کی آخری ہجری آ گئی، اس کی شہادت مکمل ہو گئی، وہ دنیا فانی سے شروع پرواز کر گئی. تو اب عمر نے کہا کہ مولا مجھے میرے بیٹی کا لاشا دے دو تاکہ میں گنجان شہیدہ لیتا ہوں. وہ جگہ پہ لے جاؤں کہاں شہیدوں کی سارے لاشیں پڑے. تو امام حسین نے ہی لگا نہیں بھائی میں تمہیں لاشا دے نہیں سکتا. میرا کیوں مولا؟ انہوں نے کہا بس اتنی سی بات. میرے نانا نے فرمایا کسی باپ کے دل میں یہ قوت نہیں رکھی اللہ نے کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. یہ لاشا تم اٹھا نہیں سکتے. میں مولا سے پوچھتا ہوں کربلا کے بل میں چند ہی لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر کا لاشا ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. مولا تو کسی کے دل میں یہ ہمت نہیں رکھی کسی باپ نے، لیکن آپ پر اللہ نے جو ڈالی ہے مشقت اور جو قربانی کا عظیم حق آپ نے ادا کر دیا. اسماعیل کی جگہ جو قربانی کا حق اتنی شدت کے ساتھ قربانی دی ہے، ایسی قربانی دی ہے کہ اسماعیل بھی اس قربانی کو سلام کرتے ہیں اور کائنات میں قیامت تک اس قربانی کو ہمیشہ سلام ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے حسین کا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا